بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ برطانیہ میں 70 سال بعد تاج پوشی تقریب، کنگ چارلس اور کوئین کمیلا کو تاج پہنایا گیا، کئی عالمی لیڈرز کی شرکت۔ یوکرین نے امریکہ کے پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم کی مدد سے رشیا کے ہائپر سونک میزائل کو مار گرایا، ایئر فورس چیف نے عوام کو دی مبارکباد۔ اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، اقصی میں یہودی آباد کاروں کی طرف سے قربانی کا جانور لانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اتوار کو قاہرہ میں عرب لیگ کی میٹنگ، سیریا کو شامل کرنے اور سوڈان بحران کو حل کرنے پر غور کیا جائے گا۔ سوڈان بحران حل کرنے کے لیے جدہ میں شروعاتی بات چیت، سعودی عرب اور امریکہ نے فریقوں سے کہا سیز فائر کریں۔ ایران میں فوجی پریڈ پر حملے کے لیے سویڈش ایرانین کی سزائے موت پر عمل، یورپی ملکوں نے کی تنقید۔ منی پور فساد میں مرنے والوں کی تعداد 54 ہو گئی، امپھال اور دوسرے مقامات پر تازہ تشدد۔ کرناٹک کی مہم تیز، مودی نے کہا عوام بی جے پی کی طرف سے لڑ رہے ہیں، شیو کمار کو کانگریس کی جیت کا یقین۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ برطانیہ میں 70 سال بعد بادشاہ کی تاج پوشی تقریب ہوئی۔ اس سلسلے میں ویسٹ منسٹر ایبے کے ایک محل میں ایک علامتی تقریب ہوئی۔ چارلس کو بادشاہ اور کمیلا کو ملکہ کا تاج پہنایا گیا۔ کنگ چارلس اپنے دادا کا لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے روایتی تقریب میں حلف لیا، انہیں مقدس تیل لگایا گیا۔ تقریباً 2200 اہم شخصیتوں نے اس تقریب میں شرکت کی، جن میں شاہی خاندان کے ارکان، مشہور شخصیتیں، عیسائی رہنما، حکومتوں کے سربراہان شامل تھے۔ بارش کے باوجود لوگ بکنگم پیلس سے ویسٹ منسٹر ایبے تک سڑک کی دونوں طرف ٹھہرے ہوئے تھے۔ تمام تقریبات کے بعد شاہی جوڑا محل کی بالکنی میں پیش ہوا۔ اس موقع پر بعض لوگوں نے احتجاج بھی کیا، جن میں وہ لوگ تھے جو شاہی کے خلاف ہیں۔ ان میں سے بعض کو گرفتار کیا گیا۔ 74 سالہ چارلس اور 75 سالہ کمیلا بکنگم پیلس سے جب روانہ ہو رہے تھے، پولیس نے باہر شاہی کے مخالف احتجاجیوں کو گرفتار کیا۔ برطانیہ میں کئی لوگوں نے اس موقع کا جشن منایا۔ کئی لوگوں کی زندگیوں میں یہ دن صرف ایک بار آتا ہے۔ چارلس جو شاہی لباس پہنے ہوئے تھے اس میں 2868 ہیرے، 17 زمرد، 11 یاقوت اور 269 موتی جڑے تھے۔ اس موقع پر برطانیہ کا قومی ترانہ گاڈ سیو دا کنگ گایا گیا۔ 1952 کے بعد پہلی مرتبہ یہ ترانہ مردانی آواز میں گایا گیا۔ چارلس کے نام پر پہلا برٹش پاسپورٹ 1-2 مہینوں میں جاری کیا جائے گا۔ کوئین ایلزابتھ کے نام کے پاسپورٹ 2033 تک استعمال کیے جا سکیں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے تاج پوشی کی تقریب کو ہماری تاریخ، تہذیب اور روایت کا فخریہ اظہار قرار دیا۔ لندن میں دوسرے مقامات پر ہر طرف یونین جیک لہرا رہا تھا۔ چارلس اپنی ماں ایلزابتھ II کے انتقال کے فوراً بعد بادشاہ بن گئے تھے، لیکن تاج پوشی کی قدیم رسم ان کے دور کی شروعات کی علامت ہے۔ تاج پوشی کی رسم سینٹ ایڈورڈ کے تاج کو دیکھنے کا ایک انوکھا موقع تھا، کیونکہ یہ صرف تاج پوشی کے وقت ہی پہنا جاتا ہے۔ چارلس نے صرف 1 گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے یہ تاج پہنا، اس کے بعد پھر کبھی وہ یہ تاج نہیں پہنیں گے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج نے اس ہفتے اسرائیلیوں پر فائرنگ کرنے والے فلسطینیوں کی تلاش کے لیے یہ کارروائی کی۔
یہ واقعہ تلکرم شہر کے قریب نور شمس ریفیوجی کیمپ میں پیش آیا۔ جاں بحق فلسطینیوں کی عمر 22 سال بتائی گئی ہے۔ ان کے سینے، گردن اور پیٹ پر گولیاں لگیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ منگل کو شوٹنگ کے ایک حملے میں شامل تھے جس میں ایک اسرائیلی شہری زخمی ہوا تھا۔ غزہ کی حکمراں حماس نے کہا کہ یہ لوگ تنظیم کی ایک شاخ کے ارکان تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ ہتھیار بند مزاحمت کا حصہ رہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 فلسطینیوں کی بے جان لاشیں ایک چھت پر پڑی ہوئی ہیں۔ اسلامی جہاد کے ترجمان طارق سلمان نے 2 فلسطینیوں کی ہلاکت کی مذمت کی اور کہا کہ اس کے لیے قابض طاقت ذمہ دار ہے۔ طارق نے کہا کہ مزاحمت فلسطینیوں کے خون کی وفادار رہے گی۔ اس دوران 2023 میں اسرائیلی کارروائیوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ اسرائیلیوں کے خلاف فلسطینیوں پر حملوں میں اسی مدت کے دوران تقریباً 50 لوگ ہلاک ہوئے۔ جمعے کو کٹر یہودی تنظیموں کی طرف سے مسجد اقصی میں قربانی کا جانور لانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ یہودی انتہا پسند بعض مذہبی رسومات کے لیے مسجد اقصی میں جانور لا رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی کوششیں کی جا چکی ہیں لیکن فلسطینیوں نے ایسی کوششوں کو ناکام بنایا۔ اسرائیلی پولیس فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ٹکراؤ کو وقت پر روک دیا گیا اور قربانی کے لیے لائے گئے جانوروں کو اپنے قبضے میں پولیس نے لے لیا۔ سعودی عرب اور امریکہ نے سوڈان میں لڑائی کے فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے کام کریں اور بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت کریں۔ سوڈان بحران کو حل کرنے کے لیے شروعاتی بات چیت جدہ میں ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں نے سوڈان بحران کے فریقوں سے کہا کہ وہ سوڈانی قوم اور عوام کے مفاد میں جنگ روکنے کے لیے بات چیت کریں اور سوڈانی عوام کی تکلیفوں کو کم کریں۔ اس لڑائی میں اب تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب نے ایک بیان میں متاثرہ علاقوں کے لیے امداد بھیجنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت اور صلح کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض دوسرے ملک اور ادارے بھی ان کوششوں میں حصہ لے رہے ہیں جن میں UAE، برطانیہ، عرب لیگ اور 3 رخی میکانزم شامل ہے۔ سوڈان کی نیم فوجی فورس ریپڈ سپورٹ فورسز کے چیف جنرل محمد حمدان داغلو نے جدہ کی بات چیت میں حصہ لینے پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے سوڈان کے گروپوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ بات چیت کے نتیجے میں سویلینز کو محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ سوڈان کی ایک سیاسی تنظیم فورسز آف فریڈم اینڈ چینج نے جدہ بات چیت پر خوشی کا اظہار کیا۔ جدہ پہل سوڈان حکومت اور RSF کے درمیان لڑائی روکنے کے لیے پہلی سنجیدہ کوشش ہے۔ آرمی چیف عبدالفتاح البرہان کے سپاہیوں اور RSF کے کمانڈرز کی فورسز کے درمیان 15 اپریل سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اس مدت کے دوران کئی مرتبہ سیز فائر بھی ہوا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے جمعے کو تناؤ کم کرنے کی کوششوں اور ایک منصوبے پر بات چیت کی۔ برطانیہ، امریکہ، جرمنی، ناروے کی قیادت میں ملکوں کے ایک گروپ نے اگلے ہفتے سوڈان بحران پر یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق کونسل کی ہنگامی میٹنگ کی درخواست کی۔ عرب لیگ کی ایک میٹنگ اتوار کو قاہرہ میں ہوگی جس میں عرب دنیا کی صورتحال خاص طور پر سیریا کو عرب لیگ میں دوبارہ شامل کرنے کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس میٹنگ کے دوران سوڈان بحران کے بارے میں بھی خصوصیت کے ساتھ غور ہوگا۔ سیریا کو بہت جلد عرب لیگ میں شامل کیا جائے گا۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے یہ بات کہی لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی سیریا سے متعلق بعض چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیریا کو 2011 کی عرب بہار اور خانہ جنگی کے دوران عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا۔ ایمن صفادی نے کہا کہ 22 رکنی عرب لیگ میں سیریا کے حق میں کافی تائید پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹی شروعات ہے، ابھی ایک لمبا سفر طے کرنا باقی ہے۔ عرب لیگ کے ترجمان نے جمعے کو کہا تھا کہ اتوار کو قاہرہ میں عرب لیگ کی میٹنگ ہوگی جس میں سیریا کی صورتحال کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور ایجپٹ کے علاوہ کئی ملکوں نے حال ہی میں سیریا کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ پیر کو عمان میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں سیریا کے وزیر خارجہ فیصل بن مقداد نے پہلی مرتبہ دوسرے عرب ملکوں کے فارن منسٹرز سے ملاقاتیں کی تھیں۔ حزب اللہ کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے سیریا دورے سے خطے میں امریکہ کے غلبے کا بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ لبنان کے شہر بالبک میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے شیخ محمد یزبک نے کہا کہ ایران اور سیریا کے درمیان بات چیت اور تعاون کے سمجھوتے مزاحمت کے محاذ میں ایک نئی زندگی بھر رہے ہیں اور خطے میں ایک نئی شروعات ہو رہی ہے۔
ایران میں ہفتے کو ایک سویڈش ایرانین حبیب فراج اللہ کو 2018 میں خوزستان صوبے میں فوجی پریڈ پر حملے کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس واقعے میں درجنوں لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ عدلیہ کی ویب سائٹ میزان آن لائن نے کہا کہ ہفتے کی صبح حبیب کی سزائے موت پر عمل کیا گیا۔ اسے 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 2022 میں ایران نے اس کے خلاف مقدمہ شروع کیا تھا۔ اسے زمین پر فتنے کا قصوروار پایا گیا تھا اور پچھلے سال 6 دسمبر کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ سویڈن نے حبیب کی سزا اور مقدمے پر تنقید کی اور سزائے موت دینے کے فیصلے کو غیر انسانی قرار دیا۔ یورپی ملکوں نے سزائے موت پر عمل کی مذمت کی۔ یورپی یونین نے بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ سزائے موت غیر انسانی ہے۔ حالیہ عرصے میں سویڈن کے ساتھ ایران کے تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یوکرین نے کہا کہ اس نے امریکہ کے پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم کی مدد سے دارالحکومت کیف کے اوپر رشیا کے ہائپرسونک میزائل کو مار گرایا ہے۔ یہ اس طرح کا پہلا واقعہ ہے۔ یہ میزائل 2000 کلومیٹر کی دوری تک نشانہ لگا سکتا ہے۔ یوکرین ایئر فورس کے کمانڈر نے ایک ٹیلی گرام پوسٹ میں اس کامیابی پر یوکرینی عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کنزال کو مار گرایا ہے جو رشیا کا انتہائی جدید ہتھیار ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب حال ہی میں رشیا نے کہا ہے کہ یوکرین نے کریملن پر حملہ کیا ہے اور اس کا حکم امریکہ نے دیا تھا۔ اس حملے کا مقصد صدر پوٹین کو ہلاک کرنا تھا۔ اس الزام کو امریکہ اور یوکرین دونوں نے رد کر دیا ہے۔ یوکرین جنگ کے 437 دن پورے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کے علاوہ چائنا اور افغانستان کے فارن منسٹرز نے حصہ لیا۔ اس موقع پر افغانستان کی صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی گئی۔ یہ 3 ملکوں کے درمیان ایسی 5ویں بات چیت ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی عامر خان متقی اور چائنا کے وزیر خارجہ کم گانگ سے ملاقات کی۔ افغانستان کے وزیر خارجہ کو UN سیکیورٹی کونسل نے حال ہی میں سفری پابندی سے چھوٹ دی تھی تاکہ وہ پاکستان کا دورہ کر سکیں۔ افریقہ کے ملک کانگو میں سیلاب سے کم 200 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ تیز بارش کی وجہ سے کئی آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں اور سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ منی پور کے فساد میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 54 ہو گئی ہے۔ عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس دوران امپھال میں عام زندگی آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔ دکانیں اور مارکیٹس پھر سے کھل رہے ہیں۔ سڑکوں پر گاڑیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے جن میں فوج، ریپڈ ایکشن فورس اور پولیس شامل ہے۔ امپھال ٹاؤن اور دوسرے مقامات میں کئی دکانیں اور بازار کھل گئے۔ لوگوں کو ترکاری، دودھ اور ضرورت کی دوسری چیزیں خریدتے ہوئے دیکھا گیا۔ 16 لاشوں کو چوراپن ضلع ہاسپٹل کے مردہ خانے میں رکھا گیا۔ 15 لاشوں کو امپھال ایسٹ ضلع کے جواہر لال نہرو انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں رکھا گیا۔ ریجنل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز امپھال میں 23 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی گئی۔ جمعے کی رات چوراچن پور ضلع میں 2 الگ الگ انکاؤنٹرز میں 5 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ 2 IRB جوان زخمی ہوئے۔ ایک فوجی ترجمان نے بتایا کہ جملہ 13,000 لوگوں کو اب تک بچایا گیا ہے اور محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ ان واقعات کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے چیف منسٹر بیرین سنگھ اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ مرکزی حکومت نے اضافی فورسز کو بھیجا ہے۔ منی پور جانے والی ٹرینوں کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ریلوے کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ منی پور میں جمعے کی رات تازہ وائلنس ہوا۔ ایک واقعے میں کوئی 400 لوگوں نے چوراچن پور میں آسام رائفلز اور فوج کے کالمز کا گھیراؤ کیا۔ منی پور ہائی کورٹ نے پچھلے مہینے ریاستی حکومت سے کہا تھا کہ وہ میٹی کمیونٹی کو ST درجہ دینے کے مطالبے پر 4 ہفتوں کے اندر اپنی سفارش روانہ کرے۔ میٹی طبقے کو ST درجہ دینے کی کوشش کے خلاف الگ الگ قبائلیوں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے دوران گڑبڑ ہوئی۔ قبائلیوں اور میٹی طبقے نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ منی پور میں 53% میٹی رہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر امپھال میں رہتے ہیں۔ قبائلیوں کا فیصد 40 ہے اور وہ زیادہ تر پہاڑی ضلعوں میں رہتے ہیں جو وادی کے اطراف ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ BJP میٹی طبقے کو ST درجہ دلانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس دوران صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ منی پور جل رہا ہے، لوگ وہاں پر گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، چرچ جل رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں دہشت گردوں نے 5 فوجیوں کی جان لے لی ہے۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में उन्हें रोड शो के दौरान जो अवामी रिस्पांस हासिल हुआ, इसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि बीजेपी की तरफ से अवाम असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने इतनी मोहब्बत कभी नहीं देखी जितनी उन्हें बेंगलुरु में मिली है। कर्नाटक में 10 मई को असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। वज़ीर आज़म अमलन कर्नाटक में कैंप किए हुए हैं। मोदी ने बागलकोट में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज सुबह मैं बेंगलुरु में जनता जनार्दन के दर्शन के लिए गया था। लोगों ने मुझे जो मोहब्बत दी है वैसी मोहब्बत मैंने कभी नहीं देखी। लोग 25 किलोमीटर के रास्ते पर हर जगह जमा थे। उनके साथ उनके घर वाले थे, माजूर थे, छोटे बच्चों के साथ भी माएँ थीं। कर्नाटक की मुहिम तेज हो गई है। इन इलेक्शंस में बीजेपी का कांग्रेस और जेडीएस से मुकाबला हो रहा है। तमाम सियासी पार्टियां वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरों ने हफ्ते को नॉर्थ कर्नाटक में मुहिम चलाई। जेडीएस चीफ देवेगौड़ा ने भी मदुरु, मांड्या और सेगलगट्टा में रैलियों से खिताब किया। कर्नाटक कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार ने यकीन जाहिर किया है कि पार्टी 10 मई के असेंबली इलेक्शंस में 141 सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के मसले पर पार्टी के फैसले पर अमल किया जाएगा। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए शिव कुमार ने कहा कि पार्टी आसानी से कर्नाटक में मेजॉरिटी हासिल कर लेगी और लोकसभा इलेक्शंस के लिए दरवाजे खोलेगी। इस दौरान कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके घर वालों को कत्ल करने की एक साजिश की गई है। बीजेपी ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया है। सूडान से अब तक 3,882 इंडियंस को मुल्क वापस लाया गया है। इंडिया ने सूडान से अपने शहरियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। 24 अप्रैल को यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। एयरफोर्स की एक आखिरी फ्लाइट के जरिए 45 मुसाफिरों को हफ्ते को वापस लाया गया। इस तरह ऑपरेशन कावेरी मुकम्मल हो गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बरतानिया में 70 साल बाद ताजपोशी तकरीब, किंग चार्ल्स और क्वीन कमीला को ताज पहनाया गया। कई आलमी लीडर्स की शिरकत। यूक्रेन ने अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मदद से रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया। एयरफोर्स चीफ ने अवाम को दी मुबारकबाद। इसराइली फौज ने 2 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। अक्सा में यहूदी आबादकारों की तरफ से कुर्बानी का जानवर लाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इतवार को काहिरा में अरब लीग की मीटिंग, सीरिया को शामिल करने और सूडान बहरान को हल करने पर गौर किया जाएगा। सूडान बहरान हल करने के लिए जद्दा में शुरुआती बातचीत। सऊदी अरब और अमेरिका ने फरीकों से कहा सीज फायर करें। ईरान में फौजी परेड पर हमले के लिए स्वीडिश ईरानियन की सजाए मौत पर अमल, यूरोपीय मुल्कों ने की तनकीद। मणिपुर फसाद में मरने वालों की तादाद 54 हो गई। इम्फाल और दूसरे मकामात पर ताज़ा तशद्दुद। कर्नाटक की मुहिम तेज, मोदी ने कहा अवाम बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। शिव कुमार को कांग्रेस की जीत का यकीन। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।